نہیں تعطل واقع ہے۔ طبیعی خرابی اور سفر کی بنیاد مصروفیت کی کثرت، وہ لیکن آج آپ دوستوں کا یہ اجتماع، یہ حسن و خوبی دیکھ کر بے گماں احساس بیدار ہوا کہ میں اپنے معمول کو آپ کی وساطت سے اسے مزید پھر تازگی دوں، اور آج میرپور میں آپ کے اس پڑھے لکھے اجتماع میں مختصر سا ایک پیغام محبت والوں کے لیے، درد دل رکھنے والوں کے لیے، دنیا کی مصیبتوں کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی طرف متوجہ رہنے والوں کے لیے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اہل ایمان کو کس نوعیت کی وہ تسلی، تشفی، تسکین اور نصیحت سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نگاہ میں عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، اخص الخواص بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں صرف دنیا کے لیے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آپ کی نظر میں ہیں جو اس دنیا میں رہ کر نہ دنیا چھوڑتے ہیں، نہ دنیا کے مالک سے دور ہونے کے لیے کسی وقت بھی کوئی عمل کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے سبب سے یہ جہان آباد ہے۔ آپ کے سامنے بالکل غافل بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل ظالم ہیں اپنے وجود پر، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر اور اپنے انجام کے اعتبار سے اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قانون توڑتے ہیں، نبی پاک کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، شیطان کی ہمراہی میں وقت گزارتے ہیں مومن، مگر اپنی جان پر، اپنی ذات پر شریعت، طریقت، دیانت اور توحید کے پاکیزہ تقاضوں کے اعتبار سے منافی عمل کر کے اپنے آپ کو خدا کے غضب کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ لوگ ظالم ہیں، وہ ان ظالموں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی نیکی کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں۔ یہ نیکی اور بدی، گناہ، عذاب، ثواب، سجدہ اور بغاوت، یہ ملا جلا کر چلتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی اسی طرح اللہ کے ہاں تنفر، تکدر اور آبرو کے منافی زندگی ہے۔ تکدر سے بھری زندگی، تنفر سے بھری زندگی، نہ ان کے پاس مقبول نیکی ہے، نہ ان کے پاس محبوب توبہ ہے۔ یہ کبھی گناہ کر لیتے ہیں، کبھی نیکی کرتے ہیں۔ یہ بھی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک اور جماعت ہے جو اٹھتے ہیں تو نیکی ہے، بیٹھتے ہیں تو نیکی ہے، سوتے ہیں تو نیکی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو نیکی ہے۔ ان کی راتیں بھی، ان کے دن بھی نیکی میں گزرتے ہیں۔ ان کی سوچ میں، ان کے افکار میں، ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ ہاتھ کی حرکت ہو تو پھر نیکی ہے، آنکھ کی جنبش ہو تو نیکی ہے، لب حرکت کرے تو نیکی ہے، دل حرکت کرے تو نیکی ہے۔ ان نیکیوں کی بنیاد پر ان کی زندگی سر سے پاؤں تک اور جسم سے روح تک
نیکی کی جو نورانی کیفیت ہے اس کے اندر ان کی زندگی لپیٹی ہوتی ہے، انہی کے سبب سے دو عالم میں برکت ہے۔ یہ بھی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ہے۔ وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو کبھی وہ عوام کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ خواص کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے رب العالمین کی رحمت کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ یہاں ایک شخص کے متعلق وہ واقعہ بیان کر کے نصیحت فرماتے ہیں اپنے سننے والوں کو، باعزت رہنے کی آرزو رکھنے والوں کو، خدا کے ہاں اپنی خواہشوں کے باوجود وہ باعزت اٹھنے کے لیے ایک آرزو رکھتے ہیں، ان کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری کامیابی اور تمہاری سرخروئی اور نجات کس میں ہے۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک شخص کو خیال آیا کہ بعض لوگ آپ نے شاید دیکھے ہوں یا نہ، لیکن ہے کہ پیشانی کی ایک طرف چاند تارہ بنوا لیتے ہیں اور وہ سوئی کے ذریعے اپنا عمل کرواتے ہیں، سوئی کے ذریعے رنگ اتارتے ہیں، زخم بھرتے ہیں، سوئی کے ذریعے رنگ اتارتے ہیں، زخم بھرتے ہیں، پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ کوئی نام لکھواتا ہے اپنے کلائیوں پہ، اپنے بازوؤں پہ نام کندہ کرواتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک شخص کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ اپنے سینے پر یا اپنے بازوؤں پر میں شیر کی تصویر بنواؤں، تاکہ میں اپنی حیثیت جتانے کے لیے میں لوگوں کو کہوں کہ میرے اندر جو قوت یا کیفیت یا جذبہ اور شجاعت، بہادری اور دلیری، یہ نقشہ دیکھو کس چیز کا نقشہ ہے، یہ میں اسی طرح ہوں۔ خود کہنا کہ میں شیر ہوں یہ تو مشکل ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ میں شیر کی تصویر بنوا لوں تاکہ لوگ دیکھتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ یہ آدمی اگرچہ آدمی نظر آتا ہے مگر اندر سے شیر ہے، لوگ خود مجھ سے خائف ہوں گے۔ تو وہ اپنی حیثیت ایک مضبوط جاندار درندہ، شیر، چیر پھاڑ کے کھانے والے ایک جانور کی تصویر اپنے جسم پر کندہ کروا کے اپنی حیثیت منوانا چاہتا تھا، تو چلا گیا ایک کاریگر کے پاس جو اس فن کا ماہر تھا۔ اس سے کہا شیر بنوانا ہے، کہاں؟ بازو پر، ایک بازو پر، دوسرے بازو پر اور سینے پر۔ تو اس نے کہا پھر بیٹھیے میں شروع کرتا ہوں اپنا عمل۔ اس نے جب سوئی رکھی اور سوئی جس طرح سلائی کی مشین چلتی ہے اور اندر باہر سوئی اپنا اثر دکھاتی ہے، اس طرح جب سوئی اس نے چلانی شروع کی تو اسے سخت شدت ہوئی۔ تو اس نے کہا ذرا ٹھہرو، یہ کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے کہا میں شیر بنانے لگا ہوں۔ تو شیر کی کون سی جگہ بنا رہے ہو؟ میں شیر کے پاؤں بنانے لگا ہوں۔ یہ کوئی جنگل تھوڑا ہی ہے کہ یہاں تم پاؤں بناؤ گے وہ بھاگے گا، صرف شیر بناؤ، مگر ایسا شیر ہو کہ جس کی ٹانگیں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے دوسری دفعہ سوئی دبانی شروع کی۔ اس نے کہا یہ کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے کہا اس کا دم بنانے لگا ہوں، کیونکہ دم کے بغیر تو شیر ہوتا ہی نہیں۔ اس نے کہا کون سا یہ زندہ شیر ہے کہ جو مکھیاں جھاڑے گا اور دور سے ادھر ادھر دم ہلا کے اپنی کیفیت بتائے گا؟ رہنے دو، دم خالی شیر بناؤ۔ اس نے کہا رہنے دیتے۔ اس نے تیسری بار شروع کیا۔ اس نے کہا اب کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا سر بنانے لگا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کھائے گا نہ، یہ پانی پیے نہ کھائے نہ دیکھے نہ سنے، تو اس کا صرف شیر بنانا ہے۔ اس نے کہا سر بھی چھوڑو۔ تو اس نے کہا پھر پیٹ بناتے۔ اس نے کہا جب کھانا ہی اس نے کچھ نہیں تو پیٹ کیوں بناتے ہو؟ اس نے کہا رہنے دو۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ خالی اس کی پیٹھ بنا کے رنگ دکھا دیتے ہیں۔ تو جب اس کو زیادہ تکلیف ہو تو اس نے شور مچایا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہ کرو، پیٹھ تو تب ہو کے پیٹ ہو، جب اس کا پیٹ اور سر ہی نہیں ہے تو تم اس پیٹ کیوں، سر کیوں بناتے ہو، پیٹ اور پیٹھ کیوں بناتے ہو؟ ویسے ہی شیر بنا دو۔ اس نے سوئی اور رنگ کنارے رکھے۔ اس نے کہا ساتھی اللہ کے لیے میری جان چھوڑ، یہاں سے نکلنے والی بات کر، میرے ساتھی تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، میری نوکری کیا نام ہے، یہ جو لائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میں اپنی نوکری کرتا ہوں، متاثر ہو رہی، اللہ کے لیے جان چھوڑ میری۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے
ہاتھ جوڑ۔ اب یہاں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جو یہ شوق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک قبول ہو جائیں مگر نماز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا شیر ہوگا جس کا دم بھی نہیں، ٹانگیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، پیٹ بھی نہیں، پیٹھ بھی نہیں، سر بھی نہیں، دماغ بھی نہیں، دم بھی نہیں، رگیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ہو شیر۔ تم بھی عجیب اللہ کے بندے مقبول بننے کی خواہش کرتے ہو، نماز نہیں، روزہ نہیں، دینداری نہیں، پرہیزگاری نہیں، توبہ نہیں، تقوی نہیں، سجدہ نہیں، ذکر نہیں، توجہ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم بھی مومن ہیں۔ عجب مومن ہو تم اور وہ شیر، دونوں ایک جیسے مومن ہو۔ تم بھی ایسے ہی ہو۔ اور یہاں جا کے وہ ایک ارشاد فرماتے ہیں، سننے کے قابل ہے، یہاں واقعہ طویل ہے مگر میں اس کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، شیر بے دم و سروں اشکم کے دید، اللہ اکبر، شیر بے دم و سروں اشکم کے دید، ای چنی شیر خدا ہم نافرید، اللہ علی، شیر بے دم و سرو اشکم کے دید۔ ہم نے بھی ایک ایسا شیر دیکھا ہے شیر مگر اس کا سر بھی نہیں، اس کا دم بھی نہیں، اس کا پیٹ بھی نہیں، اس کی پیٹھ بھی نہیں، وہ چلتا بھی نہیں، وہ کھاتا بھی نہیں، وہ دیکھتا بھی نہیں، وہ سنتا بھی نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں مگر ہے شیر، ہے وہ شیر، ای چنی شیر خدا ہم نافرید۔ عجب معاملہ ہے کہ جس طرح وہ شیر ہم نے دیکھا ہے، میں نے بھی توجہ کی ہے کہ کچھ مومن ایسے ہیں یہ جب میں ان کو غور سے دیکھتا ہوں، اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مربت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، مربت نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، نماز نہیں ہے، فراڈ ہے، دغا ہے، فریب ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، چال بازی ہے، اس قسم کا مومن دیکھا، فرمایا تو اور وہ شیر دونوں برابر ہو۔ کیا تمہاری حیثیت ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی کا غلام کہلاتے ہو اور خدا کا بندہ کہلاتے ہو؟ آگے فرماتے، چون داری طاقت سوزن زدن، چون داری طاقت سوزن زدن، ای چنی شیر ییا پس دم زن، فرماتے ہیں وہ جس طرح وہ آدمی شیر کی خواہش میں، شیر کی تصویر کندہ کرنے کی خواہش میں بیٹھا تو ضرور، تمنا تو ضرور کی، مگر سوزن سوئی کے چبھنے سے جو درد ہوتا تھا اس کے برداشت کی طاقت نہ رکھی، وہ شیر کی تصویر حاصل نہیں کر سکا۔ تم بھی رائے حق میں جب چلتے ہو اور تھوڑی تھوڑی آزمائشیں آتی ہیں اور گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہو، تم بھی اسی مرد کی طرح ہو۔ اگر ہمت اور حوصلہ ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مصیبت، دکھ، درد، تکلیف کے وقت ایمان کی قوتوں کے ساتھ خدا کے حضور صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، خدا کے ساتھ صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تکلیف آئی تو صبر، پریشانی آئی تو صبر، بیماری آئی تو صبر، دکھ آیا تو صبر، بچوں کی تکلیف پہنچی تو صبر، گھر کی پریشانی آئی تو صبر، مال کی پریشانی آئی تو صبر، جسم و جان کی پریشانی آئی تو صبر۔ کیوں؟ یہ سوئی کون بھیجتا ہے؟ جس آدمی کے ساتھ تم نے یاری لگائی کہ یہ آدمی نقش بنائے گا، تم اس کی یاری توڑ رہے ہو کہ اس کے فن پر اعتراض کر رہے ہو۔ تمہارا تعلق اگر خدا کے ساتھ ہے اور وہ تھوڑی آزمائش کی سوئی چبوتا ہے تو اب تم اپنے مالک کو دو کر اگر صبر نہیں کرو گے تو دعویٰ محبت کس طرح کرتے ہو؟ تم کس طرح تم دعویٰ محبت کرتے ہو؟
محبوب کی طرف سے خوشی آئے تو خوش ہوتے ہو اور تکلیف آئے تو شکوہ کرتے ہو. جانتے نہیں ہو کہ محبت کی راہ میں نہ شکوہ ہے اور نہ اعتراض ہے اور نہ سرے منہ غفلت ہے. محبوب کی راہ میں اگر چلتے ہو خوشی کو جس طرح قبول کرتے ہو اس کی آزمائش کو بھی قبول کرو. خوشی کو جس طرح قبول کرتے ہو اسی طرح درد کو بھی قبول کرو. جس طرح آرام کو محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے, بے آرامی کو بھی قبول کر لو کہ یہ اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ایک آزمائشی تحفہ ہے. بس وہی ہے بندہ قابل کہ جس نے اپنے مالک کی ہر مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا ہے. اب آ کے وہ بہت خوبصورت ایک مثال دے رہے کہ جو لوگ حوصلہ, ہمت, استقامت, محبت اپنے دل, روح, دماغ کے اندر رکھنے کے باوجود وہ مزید نعمت ہی نعمت کی طلب میں رہتے ہیں, ان کو اب مشورہ دیتے ہیں. اب ان کو آگے جا کے مشورہ دیتے ہیں. فرماتے کیا ہیں؟ اے برادر صبر کن بر درد نیش تارہی از نیش نفس گبر خیش. تم رائے حق کے مسافر ہو نا, پھر میرے بھائی ہو. وہ فرماتے ہیں مشرق میں ہو کہ مغرب میں, شمال میں ہو کہ جنوب میں, عرب میں ہو کہ عجم میں, دنیا کے کسی خطے میں ہو, وہ جنگل میں ہو, دریا میں ہو, صحرا میں ہو, دشت میں ہو, جبل میں ہو, کوہ و سمندر میں ہو, جہاں بھی ہے, جو اللہ اور اس کے محبوب کی طرف رخ کر کے چلے گا وہ میرا بھائی ہے. اور میں اس اپنے بھائی کو یہاں ایک بات اس نے جناب رومی علیہ رحمہ نے ایک بات اور کہہ دی ہے. فرمایا تم اپنے خون کا رشتہ دیکھتے ہو, تم یہ دیکھتے ہو کہ فلاں کس کا بیٹا ہے, فلاں کس کا بیٹا ہے. تم اپنی قومیت دیکھتے ہو, تم اپنا نسب دیکھتے ہو, تم اپنا قبیلہ دیکھتے ہو, تم خون کے رشتے تلاش کرتے ہو, ماں کے رشتے تلاش کرتے ہو, باپ کے رشتوں کی جہت تلاش کرتے ہو. یہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے کہ جو محبوب کی طرف رخ کر گئے وہی تو ہمارے رشتہ دار ہیں. تم جب بیٹھتی ہو, عورتیں اور مرد بیٹھتے اپنا اپنا رشتہ دار دیکھتے ہیں, یہ میرا رشتہ دار ہے. کیسے رشتہ ہوا؟ ماں کی طرف سے رشتہ آیا. یہ کیسا رشتہ دار ہے؟ یہ باپ کی طرف سے ہے, یہ دادا کی طرف سے ہے, یہ نانا کی طرف سے ہے. تم یہ رشتے خونی تلاش کرتے ہو, ہم خونی رشتے تلاش نہیں کرتے, ہم روحانی رشتے تلاش کرتے ہیں. کون ہے جو دربار رسالت کا گداگر ہے؟ کون ہے جو کوچہ بارگاہ رسول کا گداگر ہے؟ وہ گداگر جب اکٹھے ہوتے, پتہ نہیں آپ کو, گداگر کبھی امیروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, گداگر کبھی امیروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, گداگر ہمیشہ گداگروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. امیروں سے مراد غافل اور گداگروں سے مراد کوچہ در رسول کے آسنا. ان کی ایک جنس ہے. فرمایا وہ اپنے رشتہ دار ہیں, ہم اپنے رشتہ دار ہیں. ہمارا رشتہ کون ہے؟ جو بارگاہ رسالت میں کوچہ گردی کرتا ہے, طواف کرتا ہے, دامن دل بچھا کر بھیک مانگتا ہے. ہم بھی اسی در کے بیکاری ہیں. ہم جب بیکاری اکٹھے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم رشتہ دار ہیں یہاں پر. اور دیکھو یہ کیا رشتہ ہے یار. جناب رومی فرماتے ہیں یہ بھی تو رشتہ ہے کہ کل قیامت میں تم بچھڑ جاؤ گے, ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی, بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا. یہ بھی کوئی تمہارا رشتہ ہے. اور دنیا میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو اکڑ بگڑ جاتی ہو, تم یہ بھی کوئی تمہارا رشتہ ہے. رشتہ ہمارا ہے. غم ہو تو رشتہ داری, خوشی ہو تو رشتہ داری, مر کے قبروں میں گئے تو رشتہ داری, اٹھ کے حشر میں گئے تو رشتہ داری. رشتہ داری تو ہماری ہے. اور اس رشتے کو قائم کرنے والی کون سی ذات ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر آگے چلتا ہوں. ایک صحابی 70 سال عمر, 9 اس کے بیٹے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا, صحابی ہوا, نبی پاک کا غلام ہوا. کچھ دنوں کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی تواضع, محبت, مربت کے ساتھ پیش آئے کہ یہ شخص ابھی نجات کی کشتی میں سوار ہوا ہے, غلامی رسول کا پٹا اس نے گلے میں ڈالا ہے, یہ ہمارا دوست ہو گیا, ہمارا رشتہ دار ہو گیا. تو پوچھنے لگے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو عرض کیا 4 سال.
तो सब हैरान हुए, कमजोर बूढ़ा बाबा और उम्र 4 साल। अच्छा, तो बेटे कितने हैं? बेटा एक। तो हमने तो सुना है कि 7 बेटे हैं तुम्हारे, और बेटा कहते हो मेरा एक है, और उम्र तुम्हारी है 80 साल और कहते हो 4 साल। फरमाया वो भी कोई उम्र है जो नबी से बिछड़ के गुजारी, वो भी कोई उम्र है जो दर रसूल से हिजर में गुजरी है। नबी को ना पहचानने के सूरत में जो उम्र गुजरी, और खुदा को सजदा किए बगैर जो उम्र गुजरी, अरे वो भी कोई उम्र है। जब से कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ वो 4 साल ही तो हुए, यही 4 साल मेरी उम्र है। तो बेटे 7 के बजाय एक क्यों बताया कि वो जो 6 है वो अभी तक नबी पाक की निगाह के सामने नहीं आए। जिसको नबी पाक ने अपनी निगाह से नवाजा है वो एक ही है। इसलिए जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ए बरादर तुम सब मेरे भाई हो, जिनको मैं देखता हूँ कि उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, उनकी नज़र में नज़र है तो गुंबद खजरा की तरफ है, सर झुक गया तो काबे की तरफ है, दिल फड़फड़ाया तो मदीने की गली में है, कदम उठे तो दहलीज़ रसूल पर जाके रुके। फरमाए इस निस्बत के जितने लोग हैं मैं उनका भाई हूँ, वो मेरे भाई हैं। और फिर खुदा ने भी तो फरमाया कुल्लु मोमिनिन इखवतुन, जितने मोमिन हैं ईमान वाले वो सारे भाई भाई हैं। और वो भी ईमान वाला है कि जिसको दरे रसूल छूट गया, क्या वो भी मोमिन है? जो दरे रसूल जिसको मिल गया, हुब्बे रसूल जिसको मिल गई, निस्बत नबी जिसको मिल गई, इश्क नबी जिसको मिल गया, वही तो मोमिन है। और मोमिन सारे भाई भाई हैं। उनको इरशाद फरमा के जनाब रूमी मुखातिब फरमाते हैं, क्या फरमाते? ऐ बरादर सब्र कुन पर दर्द ने तारही अज नेश नफ्से गब्र खे। मेरे भाइयों मुझे देखो, मुझे देख लो, अच्छी तरह देखो मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे पहुँचा। जो मुझसे आगे हैं मुबारक हो उनको, जो मेरे पीछे हैं मैं हौसला देता हूँ उन्हें, आओ। अगर वजूद नज़र ना आए तो इस काफिला मोहब्बत में शरीक लोगों के पाँव के निशान देखते आओ। उन जहाँ जहाँ उनके कदम लगते हैं वहीं से हिदायत का नूर चमकता नजर आएगा, और वो तुम्हें दाएं बाएं होने नहीं देगा, मंजिल पे पहुंचा देगा तुम्हें। वो फरमाते हैं मेरे भाइयों सब्र कुन बरदर्द, अल्लाह की जानिब से जब कोई आजमाइश की सुई चुभ जाए, अल्लाह की जानिब से मोहब्बत वालों के लिए, जब कोई मोहब्बत वालों के लिए जब कोई आजमाइश की सुई चुभ जाए, सब्र करना, सब्र करना। तुम्हें नहीं पता कि सब्र की मैं तलकीन क्यों करना हूँ? इसलिए कि रब ने फरमाया मेरी राह में आने वालों हौसला रखना, सब्र करना, जिक्र न छोड़ना, मुसीबत आए तो सब्र करना, ये मेरी तरफ से आजमाइश है। क्यों आजमाइश? अल्लाह को नहीं जानता? नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तकलीफ इसलिए देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की तरफ, नबी पाक की तरफ जाने में और कबूलियत का दर्जा हासिल करने में क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वो तुमको देकर हौसले संभाल लेंगे, वो तुमको देकर होश संभाल लेंगे कि अगर जाना है तो हौसला उनका चाहिए। हजूर शेखुल आलम हज़रत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब सिद्दीकी दामत बरकातुमुल आलिया, चेयरमैन। अल्लाह की जानिब से मोहब्बत वालों के लिए जब कोई मोहब्बत वालों के लिए जब कोई आजमाइश की सुई चुभ जाए, सब्र करना, सब्र करना। तुम्हें नहीं पता कि सब्र की मैं तलकीन क्यों करना हूँ? इसलिए कि रब ने फरमाया मेरी राह में आने वालों हौसला रखना, सब्र करना, जिक्र न छोड़ना, मुसीबत आए तो सब्र करना, ये मेरी तरफ से आजमाइश है।
کیوں آزمائش اللہ کو نہیں جانتا؟ نہیں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تکلیف اس لیے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف، نبی پاک کی طرف جانے میں اور قبولیت کا درجہ حاصل کرنے میں کیا کیا تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وہ تم کو دیکھ کر حوصلے سنبھال لیں گے، وہ تم کو دیکھ کر ہوش سنبھال لیں گے کہ اگر جانا ہے تو حوصلہ ان کا چاہیے، اگر جانا ہے تو صبر ان کا جیسا چاہیے۔ اے برادر صبر کن، میرے بھائیوں، اس قافلہ محبت میں شریک خوش نصیب ہو۔ صبر کرنا، تمہارے نقشے پا جو ہے نا، اس کو دیکھ کر ایک اور قافلہ اٹھنے والا ہے، اس قافلے کی رہنمائی اور استقامت کے لیے تم نے سنبھل کے رہنا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے، صبر صبر صبر، اور اس صبر میں بھی مزہ۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ کبھی رب نے نہیں فرمایا ان اللہ مع الذاکرین، فرمایا ذکر کرو گے تو رحمت نازل کریں گے۔ کبھی نہیں فرمایا ان اللہ مع الشاکرین، کبھی نہیں فرمایا یہ حکم ہوا کہ شکر کرو گے نعمتیں زیادہ کر دیں گے، ذکر کرو گے تو ہم رحمتیں نازل کریں گے۔ لیکن جب صبر کی بات آئی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب رب تمہارے ساتھ رہے گا تو اے بھائی صبر کر، اے میرے بھائی صبر کر، اے میرے دوست صبر کر کہ تو اب جا رہا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں اور تمہیں تکلیف ملے گی، تم صبر کرو گے، خدا تیرے ساتھ ہوگا، حوصلے بلند ہوں گے۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے خدا کیا کیا انتظام کر رہا، کیا کیا انتظام کر رہا ہے، اور خدا اپنی طرف نہیں بلا رہا آؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، نہیں فرمایا میرے نبی کے پاس جاؤ، اور راستے میں تکلیف ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، کوئی پریشانی ہوئی تو ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ۔ جب تم نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے نا پھر وہ تمہیں آداب بتائیں گے کہ میرے پاس کس طرح آنا ہے۔ اس لیے فرمایا اے برادر صبر کن بر درد نیش، تا رہی از نیش نفس گبر خیش۔ صبر کرنا اے ذاکر، صبر کرنا اے مسافر، صبر کرنا اے مہاجر، صبر کرنا، صبر کرنا۔ مہاجر کہا میں نے، مسافر کہا میں نے، کیا سمجھتے ہو ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا یہ مہاجر ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس کو بھی مہاجر ہی کہتے ہیں، لیکن اصل مہاجر یہ نہیں ہے، اصل مہاجر اور ہے جو گناہ کی زمین سے نکل کر نیکی میں داخل ہو، وہ اصل مہاجر ہے۔ جو غفلت سے نکل کر بیداری میں چلا جائے، جو غفلت گناہ سے نکل کر نیکی میں داخل ہو گیا، اور جو غفلت سے نکل کر بیداری میں داخل ہو گیا، اور جو اپنی جان سے آزاد ہو کر خدا کی محبتوں میں اتر گیا، وہ مہاجر ہے۔ تو اس لیے فرمایا مہاجر اے مسافر اے برادر صبر رکھنا۔ کیوں؟ تا رہی از نیش نفس گبر خیش، جانتے نہیں ہو کہ تیرا نفس یہ بت پرست ہے، تیرا نفس باغی ہے، یہ تمہیں جب بھی ذکر کرو گے یہ نفس تمہیں شرارت سے روکے گا، کبھی کوئی رنگ دکھائے گا، کبھی کوئی رنگ دکھائے گا، کبھی ڈرائے گا، کبھی دنیا کی لذتیں بتائے گا، کبھی دنیا کی آسائشیں بتائے گا، کبھی دولت کا نشے کا تصور دلائے گا، یہ تمہیں بار بار ڈنگ مارتا رہے گا۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ کی طرف جانے سے روکنا، اور بڑے مزے کے ساتھ روکتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ روکتا ہے، جبر کے ساتھ نہیں روکتا، ہیلے اور بہانے سے روکتا ہے، وسوسے ڈال کے روکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم رب کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر صبر کر، تاکہ جب نفس و شیطان تمہیں اللہ کے راہ سے ہٹانے میں وہ زخم لگائیں گے، تمہارے پاس صبر کی اتنی قوت ہوگی کہ شیطان کے 1000 وسوسے تم ایک حق ہو کا نعرہ لگا کے گزر جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا اے برادر صبر کن بر درد نیش، تا رہی از نیش نفس گبر خیش۔ آگے جا کے خوبصورت بات کرتے ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، بات لمبی ہے لیکن وہ نازک مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جناب رومی اب ساری باتیں سمجھانے کے بعد ایک اور مرحلے پہ لے جا رہے ہیں۔ میں اگر اس مرحلے میں، کیونکہ میں خود اس مرحلے میں داخل نہیں ہوا، تو میں آپ کو کیسے وہاں لے جاؤں گا، کیسے خفتہ راہ خفتہ
क्या कुनत बेदार, जो मंजिल नहीं जानता वो किसी को मंजिल पे कैसे ले जाएगा, और एक आदमी सोया हुआ हो तो दूसरे को किस तरह बेदार करेगा। एक खुद आशना नहीं, दूसरे को आशनाई की मंजिल क्या बताएगा। आगे की नाज़र मरहला है यार, जिंदा सोहबत बाकी, जब दोबारा महफिल होगी तो इंशाअल्लाह उस नाजुक मरहले की उक्ता कुशाई करूँगा और उस कली को खोल के फूल बना के आपके सामने रखूँगा और उसकी खुशबू से आपकी रूह मुअत्तर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप इरशाद फरमाते हैं कि ग्रोह दो किस्म के ना, फरमाते हैं इन सब को मैंने समझाया, लेकिन एक ग्रोह ऐसा है कि जो तमाम रुकावटों के आजमाइशों के जाल तोड़ता हुआ आगे निकल गया। भूख आई परवाह नहीं की, बीमारी आई गुजर गया, भूख आई गुजर गया, बीमारी आई गुजर गया, मुकदमे आए गुजर गया, घर की परेशानी आई गुजर गया, इख्तलाफ आए गुजर गया, औलाद की तंगी आई गुजर गया, वालिदैन की परेशानी आई गुजर गया, आगे सिर्फ एक ये रह गया, एक दरे रसूल रह गया। अब चूंकि सारे मरहले तय कर गया, सारे जाल तोड़ गया, कुछ नहीं याद इसको रहा, बीवी याद नहीं, माँ याद नहीं, शोहर याद नहीं, बाप याद नहीं, दौलत याद नहीं, दुकान याद नहीं, मकान याद नहीं, सिर्फ दरे जाना याद है, या ईमान याद है, या दरे रसूल याद है, महबूब की बारगाह याद है। तो उसकी तमन्ना क्या है, सब कुछ पीछे छोड़ के एक ही आरज़ू में जाता है कि जब मैं आंख बंद करके खोलूं तो पहली नजर मेरे महबूब के चेहरे पर लग जाए, पहली नजर मेरे महबूब के चेहरे पे लग जाए। अब इस तमन्ना में वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये नहीं कि वो सबको छोड़ के फारग हो गया। खुदा इंतजाम करता है कि तू मेरे लिए जिनको छोड़ता है मैं उनको तेरे साथ ही रखूंगा, तूने जिस चीज को छेड़ा है वो तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अब यहाँ जनाब रूमी फरमाते हैं, कांगरो है के रही दन az vujud, कांगरो है के रही दन az vujud, चरखो मेहरो महशा आरद सुजूद। ये इतनी लतीफ़, लजीज़ और अज़ीज़ और प्यारी बात है, और मोहब्बत की ऐसी अजीब चिंगारी है कि जहाँ पड़ती है जला के रख देती है, और आदमी जलता रहता है लेकिन वो कैफियत नहीं बता सकता कि मैं कैसा जल रहा हूँ। अब एक गिरोह है जो तमाम हदबंदियाँ तोड़ के आगे निकल गया, उसके मतलब फरमाते हैं, कांगरो है के रही दन az vujud, चरख मेरो महशा आरद सुजूद। कांगरो है कि रहीदन, एक रो ऐसा है कि जिसने वजूद के तमाम तकाज़ों से आज़ाद हो गया, वजूद के तमाम तकाज़ों से आज़ाद हो गया, गोया बेवजूद हो गया। आप समझेंगे बेवजूद कैसे होता है आदमी, बेवजूद तो हो सकता ही नहीं। जो वजूद के तकाज़ों से बेनियाज हो गया वो बेवजूद हो गया, और वजूद वही है जो असल में मौजूद है, वजूद वही है जो असल में मौजूद है, जिसकी वजह से तमाम वजूद हैं। वो कौन है? वो तो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात से इसलिए उसको मौजूद कहते हैं, कि मौजूद कहते ही उसी को हैं कि जिसकी वजह से बाकी जहान को वजूद मैसर आया है। तो फरमाते हैं जो अपनी हैसियत से आज़ाद हो गया, जो अपनी ख्वाहिशों से आज़ाद हो गया, जो अपनी चाहतों से आज़ाद हो गया, जो सिर्फ उसकी चाहत है, क्या कोई चाहत नहीं, अगर है तो अपने महबूब, उसका कोई वजूद नहीं, अगर है तो अपना महबूब, उसकी कोई ज़बान नहीं कि अपनी बात करे, बोलता है तो अपना महबूब, उसका कोई कान काम नहीं करता, करे तो सुनता है अपने महबूब की, उसकी यहाँ काम ही नहीं करती, करे तो देखता है फिर किसको? अपने महबूब को।
گویا اس کی آنکھ جستجو محبوب میں، اس کا کان سماعت محبوب میں، اور اس کا قدم محبوب کے دربار کی طرف رفتار میں، اور اس کی زبان محبوب کی گفتار میں۔ گویا یوں سمجھو کہ زبان اپنی گفتگو یار کی، نگاہ اپنی چہرہ یار کا، کان اپنے بات یار کی، قدم اپنے دربار یار کا، زبان اپنی گفتار یار کی، روح اپنی تڑپ یار کی، دل اپنا خواہش یار کی، دماغ اپنا سوچ یار کی۔ یہ ہے کاں گروہ کے رہید انداز وجود، وہ لوگ، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ لوگ جو اپنے وجود سے یعنی اپنی خواہشوں سے آزاد ہو گئے۔ چرخ و مہر و ماہ شاں آرز سجود۔ اب آسمان بھی اس کی غلامی کرتا ہے، سورج بھی اس کی غلامی کرتا ہے، چاند بھی اس کی غلامی کرتا ہے، ستارے بھی اس کی غلامی کرتے ہیں۔ جو اپنے آپ سے نکل کر اپنے محبوب کے ہو جاتے ہیں، آسمان ان کی نافرمانی نہیں کرتا۔ زمین کو جو کہے زمین سنتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک صحابی لشکر کے امیر چلتے چلتے جنگل میں رات آ گئی تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں شیر بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، شغال بھی ہیں، یہاں بھیڑیے بھی ہیں، درندوں کا شہر ہے، کھا جائیں گے سب کو، تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا فکر نہیں کرو، تھک گئے سارے، یہیں پڑاؤ ڈالو، ہم یہیں پڑاؤ کریں گے، یہیں رکیں گے۔ اونچی جگہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اس جنگل میں جو جانور رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے تک، ایک چونٹی سے لے کر شیر تک جتنے یہاں رہتے ہیں، میں تمہیں رسول اللہ کا غلام ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ شہر خالی کرو، جنگل خالی کرو، نکل جاؤ۔ چونٹیاں جنگل چھوڑ کے نکل رہی تھیں، کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے، گیدڑ شغال نکل رہے تھے، ریچھ نکل رہے تھے، بچھو سانپ نکل رہے تھے، شیر جگہ خالی چھوڑ کے نکل رہے تھے، اور ایک ایک چیز نکل رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ قوم، وہ تو عربی میں بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ساکنین جنگل، عربی میں بول رہے تھے۔ تو گیدڑ عربی جانتا ہے، شیر عربی جانتا ہے، چونٹیاں عربی جانتی ہیں، یہ کائنات عربی جانتی ہے، وہ تو عربی میں بول رہے ہیں۔ لیکن خدا نے اس کی آواز کو مختلف زبانوں میں، جس زبان میں وہ جانور، وہ جنگل میں رہنے والے سمجھتے تھے، خدا نے اسی طرح آواز منتقل کر کے سب کے دلوں میں ڈال کر حکم دیا، نکل جاؤ، میرے بندوں کا آج یہاں قیام ہے، نکل جاؤ۔ آج ان لوگوں کا اس جنگل میں قیام ہے جو اپنے آپ سے نکل کر میری ذات میں گم ہو گئے ہیں، جو اپنے آپ سے نکل کر میری ذات میں گم ہو گئے۔ آج اس جنگل میں ان کا ڈیرا ہے، ان کا بسیرا ہے، سویرا ہونے تک تم واپس نہیں آ سکتے۔ کہ کاں گروہے کے رہیدند از وجود، نتیجہ کہ جو ریاضات، عبادات محبت کی بنیاد پر، ریاضت، عبادت، سجدہ گزاری، اطاعت خیاری میں وقت گزارتے ہیں، بازار میں ہوں تو لذت ذکر حبیب گم نہیں ہوتی۔ تجارت کر رہے ہیں، مال خرید رہے ہیں، مال بیچ رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، صندوق بھر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل اپنے یار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ گویا اس کا مقصود کوئی اور ہے، یہ پیسہ نہیں، یہ تجارت نہیں، یہ وزارت نہیں، یہ حکومت نہیں، یہ مال و زر، زن و فرزند نہیں، یہ تو دنیا کی ایک زینت ہے، مگر اس کا دل کہیں اور ہے۔ جہاں اس کا محبوب ہے وہیں اس کا دل ہے۔ ایسے لوگ جو مجاہدات اور ریاضات کے ثمرے میں اپنے وجود سے آزاد ہوتے ہیں، تمام اجرام علویہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، تمام زمین و زمان، اونچائی نیچائی، تمام یہ اس کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے قریب پہنچنے کے بعد اس کی رضا و نور و رحمت کا ایک مجسمہ وجود بن جاتا ہے۔ آگے جا کے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اس سارے معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ چون دلش آموخت صبر افروختن، آفتاب را نیارد سوختن،
بات لمبی ہے اور میں ایک مختصر کرتا ہوں. شاعر نے بہت کچھ لکھا ہے مگر اس سب سے ہٹ کے نا میں ایک جو میرے ذہن میں بات اتری ہے جس سے میری روح کو ایک محبت کا نغمہ ملا ہے، میں اس نغمے کی آواز آپ کو سنانا چاہتا ہوں. چوں دلش آموخت صبر افروختن. جب ان عاشقوں، ذاکروں، شاکروں کا دل صبر سے آشنا ہو جاتا ہے تو آفتاب اورا نیارت سوختن، پھر سورج ان کو تنگ نہیں کرتا. یہ مختصر سی بات کرتا ہوں لیکن 2 جملوں میں تفصیل سنیں. جب پریشانی ہوتی ہے اور آدمی صبر کرتا ہے، اس صبر میں بھی برداشت کے موقع پر جو تلخی پہنچتی ہے، جو گرمی پہنچتی ہے، جو روح کو سختی پہنچتی ہے، اس کے عوض اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت والے دن جب سب کو سورج جلائے گا تو اس صبر کرنے والے کو سورج نہیں جلائے گا. کیوں؟ ارے تم دنیا ہی میں اپنے محبوب کی یادوں اور اس پر پہنچنے والی بلاؤں پر صبر کی آگ میں جلتے جلتے یہاں پہنچے ہو تو پھر قیامت میں ہم تمہیں دوبارہ کیوں جلائیں؟ تم خود ہی جل کے آ گئے ہو. جن کو دنیا میں جلنا نہیں آیا ان کو سورج جلائے گا، اور جو دنیا میں یاد محبوب میں جل کے آئے انہیں قیامت میں کیوں جلائیں گے ہم؟ تو یہ وہ فرماتے چوں دلش آموخت صبر افروختن، آفتاب اورا نیارد سوختن. جو جل کے میرے پاس آئے، اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آتی ہے کہ اللہ کو تلاش کرنا ہو تو قوم کے ضعیفوں میں تلاش کرو، کمزوروں میں تلاش کرو، ٹوٹے ہوئے جن کے دل ہیں ان میں تلاش کرو، جن کے دل زخم کھا کھا کے صبر کر کر کے راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں. اللہ کو تلاش کرنا تو ان کے پاس جایا. وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ٹوٹے ہوئے دل اللہ کے جلووں سے خالی نہیں رہتے. ان کے زخمی روحیں جب ان کو تسلی دی جاتی ہے تو نبی پاک اپنا جمال عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا مجھے دیکھنے کی تمنا کرتے ہو تو میری امت کے ضعیفوں کے پاس جاؤ. وہ ضعف کہ جس کا جسم تو ضعیف ہو گیا مگر روح توانا ہو گئی. وہ انسان کہ جب سجدے میں گیا تو لبیک عبدی کا خطاب لے کے سر سجدے سے اٹھایا، مجھے تلاش کرنا ہو تو ان کے پاس چلے جانا، میری اداؤں کا نور دیکھنا ہو تو ان کے پاس چلے جانا، جن کے دل میری بارگاہ میں رہتے ہیں، جن کے روح میرے قدموں کا طواف کرتے ہیں اور میرا جلوہ نبوت کا سہارا لے کر خدا کے قرب میں چلے جاتے ہیں. یہ میری امت کے ضعیف لوگ ہیں. ان ضعیفوں کے پاس جانا تمہیں خدا کی محبت کا نشہ بھی ملے گا، تمہیں میرے پیار کا مزہ بھی ملے گا. حضرات یہ تھا آج کا مختصر سا درس. انشاءاللہ جو اس کا بقیہ حصہ ہے وہ میں دوسری جگہ بیان کروں گا. میں سارا خلاصہ پھر سے عرض کروں، کتنی محبت والے لوگ بیٹھے ہو. یوں لگتا ہے کہ مدینہ شریف سے جو محبت کا تیر چلا ہے، کمان نبوت سے جو تیر چھوٹا وہ سب دلوں کو زخمی کر کے گزر گیا ہے. اصل میں جو اپنے دل ہوتے ہیں انہی پر وار ہوتی ہے، بیگانوں کو کون پوچھتا ہے، اپنوں ہی کو پوچھا جاتا ہے. مدینہ شریف سے محبت کی کمان پر جو عشق کا تیر چھوٹا ہے وہ دلوں کو زخمی کر کے نکل گیا ہے. مرد ہوں یا عورتیں، یہ سب نبی پاک کے اپنے پیارے لوگ ہیں. اور ہم برادر بھائی بہنیں ہیں، چونکہ ہمارا مرکز ایک ہے، ہماری جستجو ایک ہے اور ہماری رفتار بھی ایک ہے، ہمارے کردار کا انجام بھی ایک ہے. تو معلوم ہوا کہ مومن وہ جس کو دیکھ کر عشق نبی، یاد نبی اور سجدہ خداوندی کا نور اس کے وجود سے نظر آنا شروع ہو جائے. آج کے بعد مومن بننے کی کوشش کرو کہ جس کو دیکھا جائے، دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ ہے وہ انسان کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا غلام ہے یہ. اور دوسرے لفظوں میں جس کو دیکھتے یقین آ جائے کہ یہی ہے وہ انسان جس پر نبی پاک کی محبت کا چھینٹا پڑ گیا ہے.
حضرات گرامی، یہ آج یہ درس اسی پر اکتفا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اس نور ٹی وی کے حوالے سے۔ ٹی وی کی سکرین پر جتنے میری بہنیں، میری بچیاں، میرے بھائی، میرے دوست اور میرے عزیز بچے یہ سنیں گے، سنتے ہیں غور سے، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، وہ سب نبی پاک کے غلام ہیں، ہم سب رشتہ دار ہیں۔ مشرق میں ہو تو بھائی ہے، مغرب میں ہو تو بہن ہے، یہ قریب ہو تو وہی ہے، دور ہیں تو وہی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ایک ہی رسی میں باندھے ہوئے ہیں۔ اور قیامت کا دن آئے گا، نبی پاک اپنی محبت کی رسی جب کھینچیں گے تو عاشق دوڑتے ہوئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، حسب معمول تھوڑا سا ذکر پھر دعا۔ اللہ 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 جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ۔ ماشاء اللہ۔ دعا۔ اے اللہ کریم، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ فریاد کریں اور تو قبول کر سکے، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کو کشکول بنا کے سامنے رکھیں۔ اللہ کریم، ان پر بہت گناہوں کے دبے پڑے ہوئے ہیں، یہ تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر خیرات بھی منہ موڑ لیتی ہے، لیکن نبی پاک کی نسبت اور وسیلہ سامنے رکھ کر اللہ تو اتنا کرم فرما کہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کے ہو کے رہ جائیں۔ اللہ ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما، ہم سب کو آنے والی زندگی میں پاکیزگی، طہارت اور نبی پاک کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرما، سب کے دلوں کو روشن آباد منور فرما، سب کے سینے عشق کی گرمی سے آباد فرما، سب کے جسم جان تن من اپنے ذکر کی نورانیت سے شاد فرما، سب کو با مراد فرما، بیماریاں دور فرما، رنج و غم تکالیف و مصائب سے محفوظ فرما۔ جہاں جہاں نور ٹی وی کی سکرین پر لوگ اس منظر کو دیکھتے ہیں، اللہ وہ سب ایک ہی مجلس ہے، سب پر یکساں کرم کی برسات فرما دے، سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما، گناہوں سے بچنے کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، آج کے بعد سجدہ ریزی، آج کے بعد بندگی، آج کے بعد پر نور زندگی سے مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین، تمام مسلمانوں کو شر و فساد اور عناد، بغاوت، تمرد، سرکشی، گناہ گاری، مکاری، عیاری سے بچا کر اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار فرما دے۔ سب کو دامن جسم دنیا کی دولت سے سب کا ظاہر آباد فرما دے، اور اپنی محبت و نبی پاک کی محبت کے جلووں سے سب کے باطن کو منور اور آباد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔